پہنچی کہ ان الدین عند اللہ الاسلام، یہ حقیقت اگر پہنچتی کہ ارے RSS کے لوگوں اور ارے حکومت والوں، اسلام آپ کا مذہب بھی ہے، ہمارا بھی ہے، قرآن آپ کا بھی ہے، اور سمجھا کر جیسے نبی نے کہی تھی ویسے کہی جاتی، جیسے قرآن نے کہی تھی ویسے کہی جاتی، تو آج ملک کے یہ حالات نہ ہوتے۔ یہ ملک مسلمانوں سے چھینا گیا ان کی عیاشیوں کی وجہ سے، آپس کے اختلافات کی وجہ سے، انگریز غالب آئے، لال قلعہ چھینا گیا، بادشاہوں کی اولاد فقیروں کی شکل میں منتقل ہو گئی۔ یہ اللہ کے فیصلے ہیں، سنت اللہ ہے۔ اس کے بعد یہ ملک آزاد ہوا، ہندوؤں مسلمانوں کی مشترکہ تحریک کے نتیجے میں آباد کیا گیا، اور امید تھی کہ 1947 کے بعد یہ فساد نہیں ہوگا اور یہ ملک امن کا گہوارہ ہوگا، لیکن یہ نہیں ہوا۔ اسی لیے یہ ہوا کہ شدت پسندوں نے اپنی اپنی بات لگائی اور نیشنل اسلام بن گیا، قومی اسلام، گوشت خوروں کا اسلام اور ترکاری کھانے والوں کا ہندو مت۔ یہ ساری باتیں اس لیے ہوئی کہ لوگوں کو یہ نہیں بتایا گیا کہ ایک خاندان ہے، پوری دنیا انسانیت ایک خاندان ہے اور ایک ہے سب کا رب اور مالک اور خالق، اس ایک کی عبادت کرنی ہے، اور اس کے لیے اس کی جو کتابیں ہیں ان کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اگر یہ بات چلائی جاتی ہے انگریزوں کے دور میں اور بعد کے دور میں تو ملک کی یہ زہریلی فضا نہ ہوتی، اور خاص طور پر بابری مسجد کا جہاں تک تعلق ہے، حضرت مولانا علی میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے جو اس ادارے کے ناظم رہے ہیں 60-61 سے، اور فیصلہ بورڈ کے صدر ہوئے حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے انتقال کے بعد، مولانا کا ہمیشہ اصول یہ رہا کہ آپسی بات چیت سے مسائل کو حل کرنا چاہیے، اور ہنگامے اور ریلی اور احتجاج اور مظاہروں سے مسئلے حل نہیں ہوتے۔ اس لیے جب پہلا شاہ والوں کا آیا، جب میں مولانا کے ساتھ تمام جلسوں میں شریک رہا، 3-4 لاکھ کے مجموع میں تقریر مولانا مجاہد الاسلام کی اور میری ہوتی تھی، اور دیگر حضرات کی، اور پھر آخری تقریر حضرت مولانا کی ہوتی تھی۔ جو میسج دیا جا رہا تھا، جو میسج ہم نے دیا الحمدللہ پورے ملک میں دیا، فیصلہ بورڈ کی اسٹیج سے دیا، وہ میسج یہ دیا کہ یہ دین سب کا ہے، یہ شریعت سب کی ہے۔ یہی میں نے بمبئی کی اپنی تقریر میں کہا، یہی جے پور کی تقریر میں کہا، ہر جگہ یہی صدا لگاتا رہا۔ اور مولانا علی میاں صاحب اسی مقصد کی خاطر، چاولوں کے کیس کو حل کرنے کی خاطر راجیو گاندھی سے ملے، اور راجیو گاندھی کے پاس بیٹھ کر پورے مسئلے کی توضیح کی اور ان کا دماغ جیت لیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں وپ جاری کیا، یعنی یہ طے کر دیا گیا کہ ایک فیصلہ ہوگا اور سب کو وہی کہنا ہوگا۔ تو فیصلہ وہ تھا جو مولانا علی میاں نے راجیو گاندھی کو سمجھا دیا تھا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ پوری کانگریس پارٹی نے 100% ووٹ اس حق میں دیے جو حق فیصلہ ووٹ چاہتا تھا۔ یہ طریقہ افہام و تفہیم کا ہے، یہی طریقہ تمام انبیاء کا رہا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے ابو جہل سے بات کی، ابو لہب سے بات کی، شدت پسندوں سے بات کی، 13 سال مکہ مکرمہ میں آپ پر بڑے مظالم ہوئے، بڑی گالیاں دی گئی، لیکن آپ بات کرتے رہے، خیموں میں جاتے رہے، مجمعوں میں جاتے رہے، میلے ٹھیلوں میں جاتے رہے، مخالفانہ ماحول کے بیچ میں بات کرتے رہے۔ یہی طریقہ ہے انبیاء کا، یہی طریقہ ہے قرآن پاک کا۔ مولانا علی میاں نے شاہبانوں کیس اسی راستے سے جیتا۔ پھر بابری مسجد کا مسئلہ آیا تو مولانا شنکراچاریہ سے ملنے کے لیے مدراس گئے اور بات چیت طے کی کہ مسجد نہ توڑی جائے اور مندر بنا لیا جائے، یعنی اوقاف کی وقت کی زمین پر۔ تو پھر وہی میں فقہ اکیڈمی کا بھی ممبر رہا ہوں پہلے دن سے، اور فیصلہ بورڈ کا ممبر 35 سال سے ہوں۔ تو اس وقت میں نے خود اپنی کانوں سے علماء کی باتیں سنی، بابری مسجد ایکشن کمیٹی کے لوگوں کی باتیں سنی، مولانا غلط فیصلہ کر رہے ہیں، یہ مسئلہ نہیں، ہماری کتابوں میں لکھا ہے لا یوہم ولا یوہم۔ یہ وہ الفاظ تھے جن الفاظ کی شدت کا مظاہرہ کرتے ہوئے اور مرغولے اڑاتے ہوئے ان لوگوں نے جو گھروں میں بیٹھ کر اپنے کام کرتے ہیں، دوسروں کو لڑواتے ہیں کہ ہم جان دے دیں گے، انہوں نے کبھی جان تو دینا تو دور کی بات ہے، پسینہ نہیں بہایا، لیکن یہ باتیں کرتے ہیں لفاظی، اور اس لفاظی میں انہوں نے کیا کیا؟ مولانا کی بات نہیں مانی، مولانا کو بدنام کیا، اخبارات میں مضامین لکھوائے، کہا کہ مولانا راجیو گاندھی کے ہاتھوں بک گئے، مولانا مسجد بیچ رہے ہیں۔ یہ ساری باتیں حضرت مولانا علی میاں کے بارے میں کہی گئی۔ جسے جاننا ہو کاروانے زندگی میں اس پورے قصے کو تفصیل سے پڑھ لیں۔ تو میں تو اس کا مشاہد ہوں، اس وقت میں کام میں شریک تھا،
تو یہ سارا ہوا۔ اس کے بعد جو فضا ملک کی بنی، رتھ یاترا ایڈوانی کی نکلی، تو پھر قتل عام ہونا شروع ہوا، دہشت پھیلی، کانپتے تھے مسلمان، یہاں تک کہ پورا موب ایک زبردست مجمع کار سیوکوں کے نام سے داخل ہوا اجودھیا میں، اور بڑے بڑے لیڈر موجود تھے ان کی موجودگی میں، اور مرکز میں کانگریس کی حکومت تھی نرسمہا راؤ کی، جو مسلسل فونی رابطے میں تھا، اور اسی نے توڑوائی تھی باقاعدہ پوری پلاننگ کے ساتھ۔ جیسے اس سے پہلے 1986 میں رام مندر کا شیلانیاس ہوا تھا، 1949 میں مورتی رکھی گئی تھی، سب کام کانگریس کے دور میں ہوئے۔ تو اصل مجرم کانگریس ہے، لیکن اس نے لبادہ ووٹ رکھا ہے سیکولرزم کا، اور مسلمانوں کو رجھا رکھا ہے، ووٹ بینک بنا رکھا ہے۔ مسلمانوں کو چاہیے تھا کہ اس سے تعلق اسی دن ختم کر لیتے 1949 میں جب مورتی بابری مسجد میں رکھی گئی، لیکن یہ نہیں کیا گیا۔ یہی غلطی 86 میں دہرائی گئی، یہی غلطی 90 میں دہرائی گئی، یہی غلطی 92 میں دہرائی گئی۔ مسجد توڑی گئی، اجودھیا میں کتنوں کی جانیں گئی، مسجدیں توڑ دی گئی، اور پھر بمبئی تک ہزاروں مسلمانوں کا قتل عام ہوا۔ کہاں چلے گئے پرسلہ ووٹ کرو، کہاں چلے گئے پھر وہ لوگ جو باتیں کر رہے تھے، بہت لن ترانیاں ہانپ رہے تھے کہ ہم جان دے دیں گے، اپنے گھروں میں بیٹھے رہے، اور عام مسلمان شہید ہوتے رہے، ان کو ظلم کے ساتھ مارا گیا۔ میں آج بھی کہتا ہوں کہ پہلے ان شہیدوں کا مقدمہ لڑو، ایک جان پوری انسانیت سے زیادہ قیمتی ہے۔ تمہیں جان کی قیمت نہیں، تمہیں اینٹوں کی، کاڑے کی، زمین کی، پلاٹ کی قیمت محسوس ہوتی ہے، یہ بالکل غلط ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا۔ نبی پاک علیہ السلام تشریف فرما ہوتے اور مسجد کو صرف تبدیل کرنے کا مسئلہ ہوتا، اور کسی دوسری جگہ اچھے انداز سے اپنی آبادی میں مسجد بنتی، اسی کو پسند فرماتے، اور اس جھگڑے کنٹے اور اس مسئلے کو جان دینے کو ہرگز پسند نہ کرتے۔ پھر مسالک ہیں، مسالک سب شریعت کا حصہ ہے۔ حنفی مسلک میں بھی گنجائش ہے، اب تو اس پر بھی مضامین آ گئے ہیں، لیکن حنبلی مسلک میں مسجد کو شفٹ کر دینے، یہ جگہ بدل دینے کی صاف گنجائش۔ جب اتنے ہنگامے ہوں، قتل کے وارداتیں ہو چکی، مزید دھمکیاں ہیں، ایسی صورتحال میں 1000 بار یہی بات صحیح ہے کہ مسجد کی جگہ شفٹ ہو، یعنی اعلیٰ مسجد بنے جو آباد ہو۔ یہ مسجد تو کبھی آباد نہیں رہی، یہ تو زمانے سے خالی پڑی تھی، اور خالی تھی اسی لیے اللہ نے توڑوا دیا۔ کہ اللہ میاں کو نہ انسانوں کے جسم چاہیے، نہ ڈھانچے، نہ کپڑے، اور نہ مسجد کے اینٹیں، نہ گارے۔ اللہ کو دل چاہیے، ایمان چاہیے، عمل صالح چاہیے، وہ نہیں کیا گیا، تبھی چھینی ہم سے مسجد۔ اب ہمیں یہ کرنا ہے جیسے میں نے بیانات دی اور پورے ملک میں سنے، اور ہندوؤں نے جو انہیں سنجیدہ ہے تسلیم کیا کہ ہم مسجد بنائیں گے، یونیورسٹی بنائیں گے، مسجد کا نام مسجد الاسلام ہوگا، یونیورسٹی کا نام اسلامک یونیورسٹی ہوگا، اور اس اسلامک یونیورسٹی میں تمام ہندو مسلم سب کو پڑھنے کا موقع دیا جائے گا، اور انہیں بتایا جائے گا کہ اسلام کیا ہے۔ ہم وہاں سے اسلام کا تعارف کرائیں گے۔ یہ بات ایک ایسی ہے جس سے وہ اتفاق کر رہے ہیں۔ ظاہر ہے کہ جو شدت پسند ہندو ہیں وہ اتفاق نہیں کر رہے ہیں، ایسے شدت پسند مسلمان دوبارہ قتل عام دیکھنا چاہتے ہیں، ان کی خواہش اسی سے پوری ہوتی ہے، تو وہ شدت کی باتیں کر رہے ہیں۔ کوئی کہہ رہا ہے کہ یہ جو شخص یہ بات کر رہا ہے اس کو ندوے سے نکال دو، کوئی کہتا ہے اس کا سوشل بائیکاٹ کرو، میں کہتا ہوں جو چاہو کرو۔ میں نے وہاں بھی پرسنل ووٹ کے آفس میں کہہ دیا تھا کہ یہ میرا مشن ہے، یہ میرا ایمان ہے، یہ میرا پیغام ہے۔ حضرت مولانا نے بھی یہی راستہ اختیار کیا تھا، میں بھی اس پر قائم ہوں، جو چاہو کرو، جو چاہو فیصلہ کرو۔ ان لوگوں تم جو چاہو فیصلہ کرو، ہم اپنی اس رائے سے موقف سے ہٹنے والے نہیں، کیونکہ ہمارے نزدیک یہی قرآن کہتا ہے، یہی حدیث کہتی ہے۔ اور مسجد کی شفٹنگ کے بارے میں مسئلہ کہ حنبلی معزز محترم مسئلہ کی کہتا، تو سہولت اور رخصت والے راستے کو اختیار کر کے پورے ملک کو فساد سے بچانا، ہندوؤں اور مسلمانوں کو ملانا، اور پھر سب کے سامنے دعوت توحید پیش کرنا۔ میں نے بڑے بڑے سادھوؤں سنتوں سے کہا کہ رام مندر بناؤ اس شرط پر کہ وہاں سے ایک اللہ کی پوجا ہوگی، رام کی عزت کرو، ہم بھی عزت کرتے ہیں، کیونکہ ہمیں تو حکم ہے وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اس لیے ہم احترام کرتے ہیں اور ان کی تعظیم اور احترام کے ساتھ مندر بناؤ جس میں صرف ایک اللہ کی عبادت ہو۔ تمہارا جو دھرم ہے سناتن دھرم جسے کہتے ہو، اس میں ایشور ایک ہے، ویدوں میں ایشور ایک ہے، گیتا میں ایشور ایک ہے، یہ بدھ کیسے بنا رکھے تم نے؟
ہم ایک اللہ کی پوجا کرتے ہیں، تم بھی ایشور کی پوجا کرو، جھگڑے ختم، ایک اللہ پر آ جاؤ اور آخری نبی کو مانو۔ سارے انبیاء آتے رہے، آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ میں نے دیکھا جب بھی میں نے یہ تقریر کی، بڑے بڑے سادھوؤں نے اعتراف کیا کہ ہم ان سے محبت کرتے ہیں، عقیدت رکھتے ہیں، وہ کتنے جو ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود کہتے ہیں۔ تو جب ایسی صورتحال ہے اور دعوت کے لیے اتنا زبردست راستہ اللہ تعالیٰ دے رہا، اس راستے کو صرف شدت پسندی اور حنفی مسلک کے خول میں رہتے ہوئے بند کرنا کسی طرح جائز نہیں۔ اسے کہا گیا کہ آپ نے فیصلہ بورڈ کے خلاف عمل کیا، اس کے یہاں تجویز یہ پاس ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں فیصلہ بورڈ یا اس کی تجویز پر ایمان کبھی نہیں لایا، نہ لاؤں گا۔ میرا ایمان اللہ پر ہے، رسول اللہ پر ہے، قرآن پر ہے، حدیث پر ہے، ان سے میں کبھی ہٹ نہیں سکتا۔ اور آپ کے اپنے ذاتی جو قوانین ہیں، تنظیموں کے، اداروں کے بنتے ٹوٹتے ہیں، وہ آخری قوانین نہیں، وہ وحی الہی ہے۔ اس لیے میں انکار کرتا ہوں آپ کی ان تجویزوں کا، اور میں آپ کے ساتھ نہیں کھڑا رہ سکتا۔ میں پورے ملک کی فضا کو بنانے اور دعوت اسلام کو پیش کرنے کا انشاءاللہ کام کرتا رہوں گا، اور اسی میں مجھے یقین ہے کہ فتح ہماری ہوگی پورا۔ یعنی پہلے دن تو یہ سب باتیں چل رہی تھی، اس کے بعد جناب حسینی مجدی صاحب نے زبردست تقریر کی جو ہماری رائے کی تائید میں تھی، تو مجمع کا 2/3 حصہ اٹھ کھڑا ہوا کہ ہم لوگ بھی یہی چاہتے ہیں۔ وہی ہوا یہ، ابھی تو وہ سب چیزیں ابھی خبروں میں نہیں آئی۔ مسلم فیصلہ بورڈ کے ممبران کے 2/3 لوگ میرے ساتھ ہیں، اور پورے ملک کی بڑی بڑی تنظیموں کے مسلسل فون آ رہے ہیں، ہم آپ کے ساتھ، ہم بالکل اس کے ساتھ ہیں کہ دوبارہ خون بہے، ہم نے اس کے ساتھ ہے کہ سخت موقف اختیار کیے جائیں۔ آپ نے جو رائے دی اور شریعت کی بنیاد پر دی اور مسلک عملی کی بنیاد پر دی ہے، تو ہمیں 1000 بار مسلک بدلنا پڑے گا، لیکن ہم شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے خون خرابے کو بند کریں گے، آپس میں دوستی کا ماحول پیدا کریں گے، اور دوستی کے ماحول میں دعوت ہوتی ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے حدیبیہ میں صلح کی، دب کر صلح کی، لگ رہا تھا کہ دب کر، حضرت عمر بے چین ہو گئے، جوش و خروش میں بات کی، اور جب واپس آنے لگے تو اللہ میاں نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم انا فتحنا لک فتحا مبینا۔ حضور نے بلایا عمر کو، عمر ڈرتے ہوئے آئے، تو آپ نے یہ سورہ سنائی، کہتے ہیں کہ افتح ہوا یا رسول اللہ؟ حضوری فتح؟ فرمایا ہاں فتح مبین اللہ کہہ رہا ہے۔ امام زہری کا بیان ہے کہ مکہ مکرمہ کے 13 سال اور مدینہ منورہ کے 6 سال، یعنی یہ جو 19 سال کا عرصہ گزرا، اس عرصے میں اتنے لوگ مسلمان نہیں ہوئے جتنے صلح حدیبیہ سے لے کر فتح مکہ تک مسلمان ہوئے۔ جب ٹینشن فری ہو گئے لوگ اور ملنے جلنے لگے، تو اس کا اتنا زبردست انقلاب آیا کہ جتنے بھی جگر گوش ہے مکہ تھے، اور جتنے چیف کمانڈر تھے، خالد بن الولید، عبد العاص، اور کعبہ کے کلید بردار عثمان بن طلحہ، سب خود پکے پھل کی طرح اسلام کی گود میں گر گئے۔ اس لیے میں یقین رکھتا ہوں کہ جب اس خلاف پر داعیانہ عمل ہوگا تو تمہارا مسلمان ہوگا، اور مسلمان ہوگا۔ بڑے بڑے جو کٹر ہندو ہیں سوچنے کو مجبور ہو جائیں گے، ان کے سامنے کوئی راستہ سوائے انسانیت اور توحید کے باقی نہیں رہے گا، اور ہم ان کو وید اور گیتا دکھا کر یہ کہیں گے کہ ایک اللہ کو مانو، اور اپنی مندروں سے بھی خود پرستی کو ختم کرو، ایشور پرستی پیدا کرو۔ یہ ساری بات اسی وقت ہوگی جب ہم بھی داعیانہ کردار ادا کریں گے اور اپنے لفظوں کو پکڑیں گے، مسجد وہیں رہے گی چاہے خون بہ جائے۔ یہ نادانی کی باتیں ہیں، چاہے کوئی بھی اس کا فیصلہ کرے، اور اس ادارے میں خاص طور پر ندوۃ العلماء میں ناظم ندوۃ العلماء حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا یہی عمل تھا۔ پورے ملک کی نگاہیں لگی ہوئی تھی، لیکن اسی طرح کی شدت پسندوں نے نہیں ہونے دیا۔ حضرت مولانا سید محمد رابع صاحب ازلی دامت برکاتہم کے دل کی تہ میں یہی رائے ہے، وہ بھی یہی چاہتے ہیں، اور فیصلہ بورڈ کے چند شدت پسندوں کے دباؤ میں وہ اپنے دل کی بات کہہ نہیں پائے ہیں، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ دل کی بات آج نہیں تو کل سامنے آئے گی، جب مسجد الاسلام بننا شروع ہو جائے گی، مسجد اسلامک یونیورسٹی قائم ہونا شروع ہو جائے گی۔ لوگ کہیں گے سلمان صاحب نے مندر کے لیے زمین دے دی، چھوٹے چال ساز مکار خدا ان کی زبان تراشتے، مجرم لوگ ہیں، اس لیے کہ مسجد مندر تو بنا ہوا ہے، حضور باتیں کرتے ہو لیکن مندر دے دی۔ مندر 1949 سے بنا ہوا جب مورتیاں رکھی گئی،
1986 میں رشید انیاس ہوا رام مندر کا، بعد میں توڑ دی گئی، 25 سال گزر گئے، سپریم کورٹ میں مقدمہ پڑا ہوا ہے اور ایسا لگتا ہے جیسے کورٹ کا فالج کا شکار ہو، کوئی اس کا فیصلہ نہیں ہو، جان کتنی چلی گئی۔ تو وہ مندر ہے، ہم نے مندر بنایا نہیں، جبرن ظلمن مسجد توڑی گئی۔ میرا ان سے کہنا ہے کہ میری پہلی شرط ہے روی شنکر جی کے سامنے اور آگے یہ شرط بڑھے گی کہ سب سے پہلے یہ بات یاد رکھیے کہ معاہدہ اس پر ہوگا کہ جن لوگوں نے مسجد توڑی انہیں سزا دی جائے۔ نمبر 2 ہے کہ مسجد کی جو زمین 70 بیگھا ہے دگنی کر کے 140 بیگھا ہم کو دی جائے تاکہ ہم شاندار یونیورسٹی بنائیں اور مسجد بنائیں۔ نمبر 3 یہ ہے کہ آئندہ کسی مسجد، کسی مدرسے، کسی درگاہ، کسی قبرستان کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہ کی جائے۔ یہ 3 باتیں ان کو کاٹ کے یہ کہتے ہیں مولانا تو رام بھگت ہو گیا، مولانا فلاں ہو گیا، مولانا تو بیچ رہے، ایسے لوگ مکار ہیں، جھوٹے، خدا انہیں سزا دے کے رہے گا، وہ بچ نہیں سکیں گے، وہ بچ نہیں سکیں گے۔ من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالمحاربہ۔ میں اللہ سے محبت کی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کی بات کر رہا ہوں، میں دین پہنچانا چاہتا ہوں۔ جو لوگ میرے ساتھ یہ ناطقی کر رہے خدا ان سے نمٹے گا میری سینکڑوں تقریباً صرف اللہ کے لیے نبی کی بات کہتا ہوں، اسلام کی بات کہتا ہوں۔ آج مجھے بدنام کیا جا رہا ہے، کر لے، اللہ دیکھ رہا ہے اور انشاءاللہ فتح ہماری ہوگی۔ صعد